ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہمارے خون کا قطرہ بھی اس کے لیے حاضر ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے اور سپہ سالار کو الیکشنز کروانا ہوں گے۔ سپہ سالار بھی الیکشن کروائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے تو الیکشن نہیں ہوں گے، وہ سن لیں۔ جناب والا السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان اعتزاز احسن صاحب بشمول ملک پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو بیرسٹرز ہیں، سولیسٹرز ہیں، لائرز ہیں، انہوں نے مل کر آج ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کا جو انہوں نے گول میز کانفرنس کی ہے، اس کانفرنس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انف از انف۔ انہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اور انہوں کی تمام تر ہمدردیاں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں، اور وہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر آئین کے ساتھ کھلواڑ نامنظور۔ اسپیشلی جب بات کریں الیکشنز کی، 90 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور 90 دن مکمل ہونے کے بعد الیکشنز لازم و ملزم ہیں۔ جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے، تو سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ تمام اداروں کو ماننا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے؟ حامد خان صاحب نے یہ بات کی ہے جنہیں کسی تعارف کی کمی نہیں۔ اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عائدہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 90 دن گزر گئے ہیں الیکشن سے تو پھر کیا ہوا، میں کہتا ہوں کہ آسمان گر گیا، کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں، وہ ایک آئین کی بندش ہے، اور اگر آئین کی بندش کو ہم کھلواڑ سمجھتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، تو میں اسے مان لوں گا، میرے مطلب کی نہیں ہے تو نہیں مانوں گا، تو پھر کوئی آئین نہیں، یعنی کہ بات میرے مطلب کی ہے تو مانوں گا، نہیں مطلب کی ہے تو نہیں مانوں گا۔ اور یہ آئین کا جھانسا بالکل ہم ایسی باتوں سے نہیں ماننے والے۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی پیاری بات ہوئی ہے، اعتزاز احسن صاحب ہی نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب اس ادارے کو مل کر کام کرنا ہے، ناممکن ہو گیا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اعتزاز صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہم اب اتنے برے قرضوں میں پھنس چکے ہیں کہ آنے والی 4 نسلوں کی کمائی ہم نے کھا لی اور ڈکار بھی نہیں مارا۔ یہ قرضے ہماری نسلوں نے دینے ہیں جو ہم کھا چکے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو رہے ہیں۔ اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ 5 رکنی بینچ تھا، 7 رکنی بینچ تھا، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی پر نہیں ماننا تھا تو پھر یہ بینچ والی بات اور یہ قانون کو پھر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اصل مسئلہ ہے کہ اسے قانون کو تبدیل کرنا یہ بالکل بدنیتی پر شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات ہر صورت 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کرواؤ، حکم عدولی کرنے والے نااہل ہوں گے۔ یہ وہی بات جو ہم سارے کرتے آ رہے کہ مریم بی بی کی خواہش پر اب ان کے چچا بھی نااہل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور انکل اسحاق بھی نااہل ہوں گے، اور دیگر لوگ اس میں لقمہ اجل بنیں گے۔ صرف کس کی خواہش پر، کس کی ایما پر، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ ہم اتنے قرضے میں ہیں کہ ہم اپنی اگلی 4 نسلوں کی بھی کمائی کھا چکے ہیں۔ یہ لب لباب ہے سینیٹر کا، سابقہ سینیٹر جو رہ چکے ہیں اعتزاز احسن صاحب۔ اب پارٹی ان کو نہیں منہ لگا رہی، یا پارٹی کو وہ منہ نہیں لگا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ملک پاکستان پہلے، اس کے بعد اس ملک پاکستان کا آئین پہلے، اور اس کے بعد جا کر پارٹیاں، اور پھر ہماری جو ذاتیات ہے، اور پھر ہم دیگر چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ملک پاکستان کا آئین سپریم ہے، اور اگر آئین سپریم ہے تو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ریگارڈلیس کسی پارٹی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ باقی چیف جسٹس آف پاکستان جو امرتا بندیال صاحب ہیں، لاہور بار ایسوسی ایشن کی کابینہ کے ساتھ ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے، پکچرز بھی شیئر ہو چکی ہیں۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس تھیں، اور دوسری جانب عدلیہ کو بٹھانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یا بلیک میل کرنے کے لیے، یا اپنے انڈر دی تھم لانے کے لیے، احسان چڑھانے کے لیے پنجاب بار کونسل کی تقریب وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم بجٹ میں رکھ دی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ یہ تھی وہ ڈیولپمنٹس جو بہت اہم تھی، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، علی زیدی صاحب کو، اور چلے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ قانون کی جس طرح کی آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جس طرح کے قانون کے ساتھ کھلواڑ آپ کر چکے ہیں، آپ سے توقعات بھی کیا رکھی جا سکتی ہیں؟ آپ اپنے ارادوں میں ڈٹے رہیں،
اور اسی طرح سے قانون کی جو ہے نا جوتی کی نوک پر رکھ کے آپ قانون کو سبڈاج کرتے رہیں، اور آپ یقیناً ڈریے اس وقت سے جب وکلا برادری ابھی تو اکٹھے ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں، ابھی تحریکیں نکلنا شروع نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، الیکشنز کو کال دے سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو یقیناً آپ کے لیے پریشانی بنے گی۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، جس شخص اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ اللہ حافظ۔